السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ماہ رمضان اور روزوں کی فضیلت جاننے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیش کر لیں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تماموں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا آسان ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے، اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے بھولے بھالے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان المبارک سے پکارا جاتا ہے۔ بچہ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے تو کبھی گرمی کا۔ بالکل ایسے ہی ماہ سیام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، یہ مغفرت کا موسم ہے، گناہوں سے استغفار کا سیزن ہے۔ ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اب یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو چلیے جانتے ہیں کہ ماہ سیام کیا ہے، رمضان کیا ہے اور روزہ کیا ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اے میرے بھولے بھالے مسلمان، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق صدیقوں کے سردار ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کے سردار ہیں، اور شہروں میں شہر مکہ کو سرداری کا شرف حاصل ہے، وادیوں میں وادی بیت المقدس کو دوسرے وادیوں سے برتری حاصل ہے، کتابوں میں قرآن مجید کو جو بزرگی حاصل ہے، راتوں میں شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے، دنوں میں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم کو جو فضیلت حاصل ہے، پتھروں میں افضل پتھر حجر اسود کو حاصل ہے، کنووں میں افضل کنواں چاہے زمزم ہے، مچھلیوں میں وہ مچھلی سب سے برتر ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ ایسے ہی تمام مہینوں میں افضل وہ سردار مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم گواہی دو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔
روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بزرگ لوگوں سے سنے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان کھلا نہیں رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ انسان کو شیطان اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غافل کرنے کے لیے قدم قدم پر ڈیرے جمائے بیٹھا ہے، اور اس نے ہمارے ارد گرد گناہوں کے اتنے جال جال بچھا دیے ہیں کہ ہم ناتواں انسان کہیں نہ کہیں پھسل ہی جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے بھولے بھالے مسلمان، کیا رمضان میں کوئی شخص گناہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت اور دیگر تمام گناہوں کے افعال سے باز رہتا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان 11 مہینوں تک بھرپور کوشش کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے کہ مجھے 1 مہینہ قیدی بنا لیا جائے گا تو میرا کام کون کرے گا؟ اور وہ نفس کو چن لیتا ہے، دل کو چنتا ہے، اس لیے کہ نفس ہی کی بنا پر سب اعضاء چلتے ہیں۔ مان لیا جائے کہ آپ کے سامنے مرغ مسلم رکھا گیا ہے اور آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا آپ منہ ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں، اس کو نہیں چھوئیں گے جب تک کہ آپ کا دل نہ کرے۔ اس لیے کہ جسم دل کا پیروکار ہوتا ہے، جسم دل ہی کی بنا پر چلتا ہے، تو شیطان نے دل کو چنا، اس لیے کہ میری غیر حاضری میں میرا کام نفس کرے گا۔ اب ہمیں ماہ رمضان میں نفس کو شکست دینی ہے روزے کے ذریعے سے، اس لیے کہ روزے میں بھوک پیاس سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کو اپنے قابو میں کر لینا ہے۔ مگر جیسا ہی افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر نفس کو قوت مل جاتی ہے، باوجود اس کے ہمیں اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ وہ اب ہمارا پیروکار ہو گیا ہے، ہم نفس کے پیروکار نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی 1 مہینے میں دن و رات اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ ہماتن مشغول ہو جائیں۔ یقین کر لیجئے ناظرین کرام، 1 مہینے کی محنت و مشقت سے باقی کے 11 مہینے یعنی پورا سال اللہ جل شانہ کی طرف مائل رہنے کا جذبہ و شوق پیدا ہو جائے گا۔ میں تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض ہوئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے۔ تو کیا سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ تو ہاں، سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن روزہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 3 روزوں کا حکم تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر حکم تھا کہ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے سو جائیں تو ان پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ اور قریش مکہ زمانے جاہلیت میں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، یعنی یوم عاشوراء کو وہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ دن کعبے پر غلاف چڑھانے کی رسم ادا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی وجہ سے اس دن یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، اور سابقہ امتوں پر جس طریقے سے روزے فرض تھے اسی طرح ہم پر بھی روزے فرض ہوئے ہیں۔ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشوراء اور ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت یعنی یوم عاشوراء اور ایام بیض کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد یعنی 1 یا 2 دن میں ہی روزہ شروع ہونے والا ہے، تو چلیے جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔
روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے، روزہ روح کی خاص غذا ہے، روزہ اللہ و بندے کے درمیان جو حجاب ہے، روزہ اسے بے نقاب کرنے کا چارہ ساز ہے، گویا روزہ اللہ اور بندے کی ملاقات کا دروازہ ہے، جو مسلمان اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے وہ اللہ ہی کا ہو جاتا ہے۔ روزے سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زینہ ہے، حتیٰ کہ روزے کی بدولت کئی اولیاء کو ولایت ملی۔ روزہ آدھی طریقت ہے، روزہ ہدایت کی دلیل ہے، روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے، روزہ اہل تقوی کی علامت ہے، روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، روزہ نیکیوں کی بہار ہے، روزہ مردہ دل کی زندگی ہے، روزہ روح کی شگفتگی ہے، روزہ اللہ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہے، روزہ جسمانی بیماریوں کا مجرب علاج ہے، روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا وسیلہ ہے، روزہ انعامات خداوندی اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے، روزہ علامت مسلمانی ہے، روزہ بخشش و مغفرت کی سند ہے، روزہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، روزہ مغفرت حق کا خزانہ ہے، روزہ آخرت میں کامیابی کے لیے شفاعت ہے، اور روزہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جام ہے جسے پینے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے روزے تو آسان ہیں، صرف 14-15 گھنٹے ہی کے ہیں، بعض مقامات بھی ایسے ہیں جہاں 18 یا 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہاں پر روزے تھوڑے مشکل تو ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر عطا فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو روزوں کی تکلیف دن کی مدت بڑھنے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اے بھولے بھالے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا روزے ہی سے متقی ہوتی ہیں؟ کیا نماز سے متقین ہی بن سکتے ہیں؟ کیا دیگر اعمال سے متقی نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا صرف روزہ ہی ایسا ہے جس سے متقی ہو جائے؟ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو مارتا ہے، جو جسم کو اور روح دونوں کی غذا ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے سے تو ناظرین کرام، روزہ رہ کر دل کو صاف کریں، من کے شیشے کو دھو ڈالیں، خلوص نیت کو استوا کریں، بادائے دل کو عشق رسول سے بھریں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، صدق دل سے روزہ رکھیں۔ اے بھولے بھالے مسلمان، کاش تیرا وہ وعدہ جو تیری روح نے تخلیق کائنات کے موقع پر اپنے خدا سے کیا تھا کہ میں زمین پر تیرا بندہ ہی بن کے رہوں گا، کاش وہ پورا ہو جائے۔